بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی کے اس احیائی فکر میں جماعت اسلامی کے قیام کے بعد خالص قرآنی اور دینی اصطلاحات کی پیوند کاری مولانا امین احسن اصلاحی کے ذریعے ہوئی، جس کے زیر اثر ایک جانب نصب العین کے ضمن میں حکومت الہیہ کی غیر قرآنی اصطلاح کی بجائے اقامت دین اور خلافت علی منہاج النبوہ کی خالص دینی اصطلاحات کا رواج ہوا۔ یعنی یہ اصل میں جو شروع میں تحریریں ہیں مولانا کی، وہ بالکل یعنی جیسے ایک مفکر آدمی لکھتا ہے قرآنی حوالوں کے بغیر ہے۔ آپ نے اصطلاحات بھی نہیں استعمال کیے، خلافت کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ سارے تصورات آ جاتے تھے جو ملوکیت کے تصورات، تو اس کی جگہ پہ حکومت الہیہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو بعد میں یہ والی جو اصطلاحات ہیں نا، اقامت دین کی اصطلاح اور یہ والی ساری، یہ قرآن کی اصطلاح ہے نا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یا یہ جو شہادت علی الناس، یا یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ، تو یہ پھر مولانا امین احسن اصلاحی نے اس تحریکی لٹریچر کے اندر ان اصطلاحات کو رواج دیا، قرآنی اصطلاحات کو رواج دیا۔ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری کے ضمن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اس قرآنی اصطلاح پر، جس کو مولانا آزاد نے اپنی دعوت کی اساس بنایا تھا، شہادت علی الناس کی گہری فلسفیانہ قرآنی اصطلاح کا اضافہ ہوا۔ یعنی مولانا ابوالکلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کی تھی، اس سے زیادہ علمی جو ہے نا، مطلب کیا کہیں، فرض وہی ہے، لیکن اس سے زیادہ علمی انداز ہے جو قرآن مجید کی شہادت علی الناس کی جو اصطلاح ہے اس میں، تو اس کو بھی مولانا اصلاحی نے عام کیا۔ اسی طرح امت کی اصلاح اور قیام نظام خلافت کے طریقہ کار کے ضمن میں مولانا آزاد نے جس قول امام مالک یا عصر صدیق اکبر کا حوالہ دیا تھا، یعنی جو ابھی ہم نے وہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طرح جیسے پہلے کی ہوئی تھی، گویا اس کی وضاحت کے سلسلے میں مولانا مودودی کا سب سے زیادہ معرکۃ الآراء خطبہ وہ ہے جو انہوں نے 1941 ہی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹریٹجی ہال میں اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے کے موضوع پر دیا، جس کا ترجمہ مولانا مسعود عالم ندوی نے عربی زبان میں منہاج الانقلاب الاسلامی کے عنوان سے کیا۔ اس میں مولانا نے اسلامی ریاست یا حکومت کے قیام کی صحیح یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کی جدوجہد کی جملہ شرائط اور لوازم کا بیان نہایت وضاحت اور جامعیت کے ساتھ کیا، اور ثابت کیا کہ خالص قومی طرز کی جدوجہد کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست یا حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہی سے جماعت اسلامی کا راستہ مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گیا۔ اگر بات صرف اسی حد تک رہتی تو کوئی حرج نہ ہوتا، لیکن بعد میں جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے، اس اختلاف میں شدت بھی پیدا ہوتی چلی گئی اور تلخی کا زہر بھی گھلتا چلا گیا۔ یہ بھی اس کا بھی ایک ارتقاء ہوا ہے نا، یہ اسی طریقے سے اصلاح ہوگی جس طریقے سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو ابوالکلام آزاد نے یہ بات کہی، مولانا مودودی نے اس کو پھر کھول کے بیان کیا اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، پھر اس کو پورے علمی انداز میں جو بیان کیا ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی نے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں بیان کیا۔ اصل میں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہی ہے کی تفصیلات ہیں ساری، اور زیادہ شرح و بسط کے ساتھ ہیں، اور زیادہ قرآنی اور سیرت کے حوالوں کے ساتھ ہے، سنت کے حوالوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب کی منہج انقلاب نبوی ہے، یہ اسی کا سمجھ لیں کہ آخری ارتقاء یافتہ اور وہ جو تکمیلی صورت ہے کہ جو سامنے آئی ہے۔ یہ سفر ہے 100 سال کا۔ اب یہ آپ سمجھیں گے ترکبن طبقا عن طبق کی ایک مثال ہے۔ بائیں ہما راکم کے نزدیک، یعنی ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، مولانا مودودی کا یہ پورا علمی و قلمی جہاد اور دعوت و تنظیم کی جملہ مساعی فکر اقبال ہی کی تعمیل، یعنی اس پر عمل درآمد کے مرحلہ ثانی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مرحلہ اول کون سا تھا؟ ابوالکلام آزاد۔ تو مرحلہ ثانی جماعت اسلامی، پہلے حزب اللہ، بعد میں جماعت اسلامی۔ البتہ جیسے کہ ہم انہی کالموں میں کچھ عرصہ قبل تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے اختتام کے بعد اب اسلام کی نشت ثانیہ کا عمل لا محالہ کچھ نامکمل یا ناقص دعائیوں ہی کی مساعی کے ذریعے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 19 کے مطابق درجہ بدرجہ آگے بڑھے گا۔ اب کوئی پرفیکٹ آدمی نہیں آئے،
جو بھی کچھ نہ کچھ کمیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہر عبوری داعی اور قائد میں عزم و ہمت اور استقلال و استقامت کی کمی پر مستزاد فکر و فہم کی کوتاہی بھی عین قرین قیاس ہے، جس کا نتیجہ لامحالہ وقتی ناکامی ہی کی صورت میں نکلے گا، اگرچہ اس طرح تجدید و احیاء کا عمل بحیثیت مجموعی درجہ بدرجہ اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہے گا۔ ایک کی غلطی سے وہ عمل نہیں رک جائے گا، لیکن یہ کہ اب اس ٹارچ کو کوئی دوسرا سنبھال لے گا۔ چنانچہ یہی معاملہ ہے جو مولانا آزاد کی طرح مولانا مودودی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اب وہ آگے ذرا کچھ تلخ باتیں آ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں داعی اول یعنی مولانا آزاد کا معاملہ تو سادہ بھی تھا اور بسیط بھی۔ سادہ بھی تھا اور بسیط بھی، اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ یہ میرے کھانے اور آپ کے کھانے کا فرق ہے۔ میرا کھانا سادہ بھی تھا، ابلا ہوا تھا، اور آپ کا کھانا جو تھا وہ سادہ نہیں تھا، 12 مسالوں والا تھا، ٹھیک ہے۔ اور میرا کھانا جو ہے نا وہ بسیط تھا، یعنی اس میں پانی اور گوشت علیحدہ علیحدہ تھا، اور آپ کے کھانا محلول تھا جس میں سب کچھ گدا ہوا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شے جو بالکل یعنی سمپل، سادہ سمپل، اور بسیط کا مطلب ہے اوپن، مکس نہیں، علیحدہ علیحدہ۔ تو یہ شے جو گنجلک ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے، کمپلیکسڈ ہوتی ہے، وہ سادہ اور بسیط نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے مقابلے یعنی وہ جو سادہ تھا یعنی اس کو دیکھنا بہت آسان تھا، اور بسیط تھا یعنی ایکسپوز تھا۔ تو یہ ابوالکلام آزاد کا معاملہ تو یہ تھا کہ معاملہ تو سادہ بھی تھا اور بسیط بھی، اس لیے کہ ان کی اصل حیثیت ایک پرجوش، بلند آواز اور خوش الحان مؤذن کی تھی، جس کی پکار پر نمازی جمع ہوئے ہی تھے کہ منتشر کر دیے گئے۔ پھر ان کی کوئی خاص تصانیف بھی نہیں تھی، صرف کچھ خطبات تھے اور کچھ صحافتی مقالات۔ اب یہ اصل میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ابوالکلام کے حوالے سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں اقامت دین کے حوالے سے۔ باقی ان کی کتابیں ہیں تو ہیں، وہ ان کا کوئی انکار نہیں ہے، ان کی کوئی تفسیر پہ، سورہ فاتحہ پہ کوئی بہت بڑی کتاب ہے تو وہ ہے۔ یہ اس حیثیت میں بات نہیں ہو رہی کہ ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے یہ جو جہاد اور اقامت دین کے مضامین تھے اس کے اعتبار سے کوئی کتاب نہیں تھی۔ صحافتی مقالات، واضح رہے کہ ترجمان القرآن بہت بات کی چیز ہے۔ مزید برآں انہوں نے پسپائی بھی اختیار کی تو علل اعلان، جس کے ضمن میں انہوں نے وقت کی عدم مساعدت اور استعداد کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن ان کے بعد ساتھیوں اور بیعت کرنے والوں مثلاً مولانا محمد علی قصوری نے ان پر بزدلی تک کا الزام لگایا۔ چنانچہ حزب اللہ اور دارالارشاد دونوں کی بساط انہوں نے اس طرح لپیٹی کہ پھر ان کا نام بھی کبھی نہیں لیا، اور اپنے آپ کو ہمتاً حصول آزادی کی جدوجہد یا زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کے ساتھ ذاتی علمی شغل کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن داعی ثانی یعنی مولانا مودودی کا معاملہ بالکل بہت مختلف ہے۔ ان کی قائم کردہ جماعت اپنے اصل ابتدائی نام لیکن علیحدہ علیحدہ نظاموں کے ساتھ سابق ہندوستان کے جملہ خطوں یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور کشمیر میں موجود اور برسر پیکار ہے۔ لیکن اب جب مولانا آزاد کا معاملہ سادہ کیوں ہے؟ جماعت بنائی، 20 میں ختم کر دی، کہانی ختم۔ اب ایک نیا ابوالکلام سب کو نظر آ رہا ہے۔ مولانا مودودی نے جماعت بنائی، وہ آج بھی موجود ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایک پیچیدگی یہ ہے، 5 جو یہ علاقے ہیں سابقہ ہندوستان کے، ان میں اپنے علیحدہ علیحدہ ناموں کے ساتھ جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی کشمیر، جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور جماعت اسلامی سری لنکا موجود ہیں۔ پورے عالم اسلام میں اسی کو بر عظیم پاک و ہند کی اصل اور واحد اسلامی تحریک کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں جب دنیا میں بات کی جائے گی تو یہی سمجھا جائے گا کہ جماعت اسلامی اقامت دین کے کام میں لگی ہوئی ہے، اور غیر مسلم ممالک میں بھی اسے ایک قابل لحاظ بنیاد پرست قوت سمجھا جاتا ہے، قابل لحاظ بنیاد پرست قوت سمجھا جاتا ہے۔
بائیں ہما اگر نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ تاحال کہیں کامیابی کی منزل کے آس پاس بھی نظر نہیں آتی، تو اس کے اسباب میں جہاں خارجی اور ثانوی عوامل بھی شامل ہیں، وہاں داخلی طور پر خود داعی کی فکر کی چند بنیادی تقصیرات بھی ہیں، جن کی وضاحت اس جدوجہد کے آئندہ تسلسل کے لازمی تقاضے کی حیثیت سے ضروری اور لابدی ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ اس سے نہ ان کی توہین مقصود ہے نہ تنقیص، صرف ایک لازمی تقاضے کے طور پر بیان۔ بھائی تحریک نہیں کامیاب ہوئی تو کمی کیا تھی، اس کو بیان کرنا ایک مجبوری ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس فکر کی عام ترین اور سب سے بنیادی کمی ایمانی حقائق کے ادراک اور شعور اور اس باطنی تجربے کی ضرورت و اہمیت سے خطرناک حد تک بے اعتنائی ہے، جسے علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں تو نہایت جوش و خروش اور کیف و سرور کے ساتھ بیان کیا ہی ہے۔ الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے پہلے 3 خطبات کا موضوع بھی بنایا ہے۔ اس بے اعتنائی نے اس تحریک میں روحانیت کا عنصر ابتدائی سے خطرناک کا حد تک کم کر دیا تھا اور بالآخر اسے ایک خالص سیاسی تحریک بنا کر رکھ دیا۔ اس موضوع پر ایک مفصل بحث راکم العروف نے اب 1992 سے 26 یعنی 1992 سے 26 برس قبل اپنی ایک تحریر اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں کی تھی۔ تو یہ حوالہ ڈاکٹر صاحب نے خود دے دیا۔ اچھا، یہ چیز بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بات ہے کہ یہ بات ہے کہ مولانا مودودی نے شعوری اسلام کی بات کی ہے، قانونی اسلام، حقیقی اسلام اور وراثتی اسلام، شعوری اسلام، یہ باتیں ساری ہیں، لیکن اسلام شعوری مطلب میں نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ میرے ابا جی کا اسلام تھا، میں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ اچھائی ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خوبی ہے، یہ نیکی ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا، یہ مجھے معلوم، یہ شعوری اسلام ہے۔ ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ آپ کا ایمان شعوری ہے یا غیر شعوری ہے؟ شعوری کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ آپ کے دلائل بھی ہوں گے، اللہ کا وجود، اس کے دلائل، اس کا ثبوت کیا ہے، رسالت کے ثبوت کیا ہے، آخرت کا ثبوت کیا ہے، یہ ہے علم کلام کے مسائل۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جو کام وہ کرا، یہ درجہ بدرجہ کا تقاضا ہے۔ انہوں نے اسلام کا شعور اور ادراک تو خوب دیا ہے، علم کلام کے میدان میں قدم نہیں رکھا۔ علامہ اقبال نے پہلے 3 لیکچر ہی علم کلام کے موضوع پہ رکھے، تو یعنی وہ ریکنسٹرکشن والے 3 لیکچر ہیں پہلے، جو پہلے 3 چیپٹر ہیں، تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ تو یہ وہ کمی تھی جس کی وجہ سے یہاں روحانیت سے مراد وہ صوفیوں والی روحانیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ بھئی ایک بندہ مومن کو جو اللہ سے تعلق بننا چاہیے، جو ایک بندہ مومن کا جذبہ عمل آخرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس میں اس کی کمی کی بات، یہ نہیں کہ وہ تھا ہی نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، بالکل ہی عاری تھے، یہ بھی نہیں کہا جا رہا، یا یہ کہ محض سیاسی تحریک تھی، اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن ایمان کی تھی نہیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا۔ کمی کی بات کی جا رہی ہے۔ کمی کیا ہوتی ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ کے پیٹرول کی ٹینکی بالکل خالی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے مری جانا ہے، تو وہ اس 10 لیٹر چاہیے تھا، 8 لیٹر ہے، تو ہم مری تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام آباد کھڑے ہی رہیں گے، کوئی کمپنی باغ گھوڑا گلی تک تو پہنچ جائیں گے نا، کیونکہ 8 لیٹر پیٹرول تو آپ کے پاس ہے، وہ 10 لیٹر چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اس کو کمی کہیں گے۔ کمی کا یہ مطلب نکال لینا کہ وہ بالکل ہی نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو چونکہ وہ بعض لوگوں کو عبارت سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی کہا کیا جا رہا ہے، تو وہ پھر اسے اس انتہا والا معنی دے کے کہتے ہیں یار یہ بات تو غلط کہی گئی ہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پہلے اسے سمجھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کے مفقود ہونے کا یا معدوم ہونے کا نہیں کہہ رہے، کمی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری اہم تقصیر، اب یہ دیکھیے تقصیر کسے کہتے ہیں؟ تقصیر کا یعنی نماز ہم قصر کرتے ہیں، 4 جو ہوتے ہیں ان کو کتنا پڑھتے ہیں؟ 2، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصر۔ تو تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کم ہونا، وہی کمی والی بات۔
اس کا دوسرا کہیں کوتا ہونا، جیسے ہوتا ہے نا یار، ویسے وہ بات مجھے یاد آئی ہے، یہ ایک ہوتی ہے نا اوور پچ گیند اور ایک ہوتی ہے شارٹ آف لینتھ. تو اس بیچارے نے تکا تو تھا یارکر مارنے کا، وہ کوئی ہاتھ کا جو ہے نا اس کی وہ کلائی نے کوئی صحیح اور حرکت نہیں کی، گیند پیچھے گر گئی اور انہیں کڈ کے ماریا چھکا. میاں داد اللہ، وہ تو اس کو تو پتہ نہیں فلٹاس چلی گئی تھی. اچھا یہ جو ہے نا، یہ جو اب اس کا مطلب کیا ہوا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گیند نے پچ ہی نہیں کیا، اسے پچ جا کے آگے گڈ لینتھ پہ کرنا تھا، وہ تھوڑا پیچھے پچ کر گئی، تو نتیجہ بولٹ کی بجائے چوکے کی صورت میں نکلا. تیرے نیم کش. یا یہ کہ جناب آج کل میزائل ہم چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اسرائیل تک مار کرنے والا میزائل ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے میزائل فائر کر دیا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ خطرناک وار ہیڈ بھی لگا دیا. اگر وہ اسرائیل تک پہنچ گیا تو پھر تو ہو گیا کام ٹھیک. اگر وہ تکسیر کر گیا تھوڑی سی، شارٹ پچ ہو گیا پھر تو پتہ کیا ہوئے گا، اسرائیل صاف بچ جائے گا اور بچے والا کوئی صاف مٹ جائے گا. اب کلیئر ہو گیا. تو یہ تو نہیں ہوا نا کہ وہ ہمارے ہی سر پہ پھٹا، ہمارے سر سے تو گیا ٹھیک ہے، لیکن رستے میں کہیں بیچارہ جو ہے نا قبل از وقت ٹپا کھا گیا. نہیں وہ اسی کراچی تو ماریں گے، وہ فکر نہ کرو، میں اس تو اگے دی گل کرنا. سڈے تو گیا ہی نہیں، پورے پاکستان سے گیا، ایران سے بھی گیا، عراق سے بھی، آگے خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ پتہ نہیں کدھر ٹٹھے گا. تھوڑے بہت تو پتہ ہے نا بھائی، ہمارا جگاڑ ہوتا ہے، جگاڑ چل گیا تو ٹھیک ہے، تو کہیں جگاڑ اوپر نیچے ہو گیا تو یا اس سے آگے والوں کی خیر نہیں یا اس کے پیچھے والوں کی خیر نہیں. تو تکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے گر پڑا، مقام مطلوب تک نہیں پہنچ سکا، اس سے پیچھے ٹھہر گیا. یہ ہوتی ہے تکسیر. دوسرا اہم تکسیر مولانا مودودی کے عمرانی فکر کی ہے کہ جہاں نقدی کے سود کی حرمت کو انہوں نے خود خوب سمجھا اور بیان بھی خوب کیا، یعنی وہ جو بینکوں والا سود ہے، وہاں زمین کے سود یعنی غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری کی نفی سے وہ یکسر قاصر ہی نہیں رہے، ان کی تائید اور تقویت کے لیے ایک کتاب بھی لکھ دی. پاکستان کی قومی سیاست کے اکھاڑے میں اترنے کے بعد تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ حکمت عملی اور مسلط اندیشی کی بنا پر ہوا ہو، لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ فکر اقبال کا یہ گوشہ مولانا کی نگاہ سے ابتداً کیسے اوجر رہ گیا. شاید اس میں اصل عمل دخل حیدرآباد دکن کے ریاستی اور جاگیردارانہ ماحول کا ہو جس میں مولانا نے نشو و نما پائی تھی، واللہ عالم. بہرحال اس تسامح یا تکسیر نے پاکستان میں اقامت دین کی تحریک کو انقلابی جذبے سے یکسر معروم کر دیا. اب آپ یہاں پہ ذرا سا رک کے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر مسئلہ زمینداری پر اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں جماعت اسلامی انقلابی جذبے سے محروم ہو گئی بقول ڈاکٹر صاحب، تو یہ جو تنظیم اسلامی نے ترقی معکوس کیا ان کے بعد ساری کی ساری اس میں کیا جاگیرداری اور کیا سود کا مسئلہ بینکوں والا، یہ تو تکسیر نہیں ہے. یہ سر یہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تارپیڈو ہوتا ہے ایک جو بحری جہاز سے فائر کیا جاتا ہے، اس کا عجیب اب تو وہ متروک ہو گیا، پہلے اس کا عجیب فنکشن ہوتا تھا کہ وہ آواز پہ آتا تھا. تو جس جہاز سے فائر کیا جاتا تھا سب سے پہلے اس کا انجن بند کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ تارپیڈو یہاں سے تو پش ہو گیا چلا گیا، ادھر جب جائے گا نا ادھر وہ اپنا دماغ چلائے گا، جدھر سے اسے آواز آ رہی ہوگی نا ادھر جائے گا. اب اگر آپ کا اپنا انجن چل رہا ہے، پیچھے وہ پروپیلر چل رہا ہے، وہ پنکھا، تو انہیں مڑ کے اپن ہی آواز نہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر بند کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسرا جہاز ڈھونڈے کوئی اور ڈھونڈے جس کے سر پہ جا کے بجے، تو نہیں تو اپن ہوا بجے گا. یہ ہے اصل میں جو تنظیم کے ساتھ ہوا ہے. یہ وہ جو اس کے جن کے تحت شعور میں فکر اتری ہوئی تھی وہ مڑ کے اپنی لاتوں ہی سے لپٹ گئی. لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. کیا ہے جی، کیا ان کی پتہ نہیں زلف دراز
کدھر چلی گئی، تو بس وہی کچھ ہویا جی. چلیں خیر ہے. تیسرا معاملہ جیسے یعنی اس پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ اس تکثیر کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی جو انقلابی وہ تھی نا، وہ روح و جذبہ وہ ختم ہو گیا. یہ ہوتا ہے اگر آپ کانفلکٹ مول لیتے ہیں جو آپ کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ، تو آپ کے کارکنوں کے اندر تحریکی جذبہ پیدا ہوتا ہے، انقلابی جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ کمپرومائزڈ ہو جائیں تو وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تیسرا معاملہ جس کے ضمن میں مولانا مودودی سے تقصیر ہوئی، جماعت اسلامی کے لیے تنظیمی ڈھانچے کا تھا. یہ تنظیمی ڈھانچہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ دور نبوت سے لے کے 20ویں صدی عیسوی کے آغاز تک امت مسلمہ میں تنظیم کی واحد اساس بیعت رہی ہے. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام سے بیعتیں لیں، جن میں سے بیعت عقبہ ثانیہ تو آپ کے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کے ضمن میں فیصلہ کن ثابت ہوئی. پھر خلافت کا نظام قائم ہوا تو وہ بھی بیعت کی اساس پر تھا. خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اصلاح حکومت کے لیے جتنی کوششیں ہوئیں، جس کی اس وقت واحد ممکن العمل صورت خروج ہی کی تھی، تو وہ سب بھی بیعت ہی کی اساس پر ہوئیں. پھر جب ہوئی دین اور دولت میں جس دم جدائی والا معاملہ ہو گیا تو ایک جانب ملوکیت کا نظام بھی بیعت کی اساس پر قائم ہوا، اور دوسری جانب سلوک و ارشاد کے سلسلے بھی بیعت ہی کی بنیاد پر قائم ہوئے. یہاں تک کہ گزشتہ صدی کے دوران جہاد کی جتنی تحریکیں پورے عالم اسلام میں برپا ہوئیں، خواہ وہ ہندوستان کی تحریک مجاہدین تھی، خواہ لیبیا کی سنوسی تحریک، اور خواہ مہدی سوڈانی کی تحریک، سب بیعت ہی کی اساس پر منظم ہوئیں. یہ سلسلہ موجودہ صدی کے آغاز تک قائم رہا. چنانچہ مولانا مودودی کے حوالے سے تو اہم ترین معاملہ مولانا آزاد کی حزب اللہ کا ہے کہ جس کی تاسیس بیعت ہی کی بنیاد پر ہوئی تھی. بات کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جب علماء اسلام نے قادیانیت کے سدباب کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت مقرر کر کے ان سے بیعت لی گئی، اور بیعت ہی کرنے والوں میں مولانا سید انور شاہ کاشمیری ایسے بہیکی وقت بھی شامل تھے، جن سے علامہ اقبال نے متعدد بار درخواست کی تھی کہ لاہور منتقل ہو جائیں تاکہ دونوں مل کر فقہ اسلامی کی تدوین نو کا مشکل مرحلہ طے کر سکیں. اور مولانا احمد علی لاہوری بھی تھے جو طویل عرصے تک انجمن حمایت اسلام کے قائم کردہ اشاعت اسلام کالج کی مینیجنگ کمیٹی کے صدر رہے تھے، جن کے نگران علامہ اقبال اور سید غلام بیگ نیرنگ تھے. چنانچہ خود مولانا مودودی کا اپنا ذہن بھی ان کے مارچ 41 کے خط میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے، جو انہوں نے جماعت اسلامی کے قیام سے صرف 5 ماہ قبل حیدرآباد دکن کے مولانا محمد یونس مرحوم کے نام لکھا تھا، جسے انہوں نے اپنی تالیف خطوط کے چراغ میں شامل کیا ہے. اس میں مولانا نے بیعت کی 3 قسمیں بیان کی، یعنی ایک وہ جو کسی خاص مرحلے پر کسی معین کام کے لیے لی جائے جیسے بیعت رضوان، دوسری بیعت سلوک و ارشاد، اور تیسری وہ بیعت جو اسلامی جماعت کے امیر یا امام کے ہاتھ پر کی جاتی ہے. جس کے ضمن میں وہ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ جب تک امیر یا امام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع رہے اس وقت تک جماعت کے تمام ارکان اس کی اطاعت فرض ہے. ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ، یعنی جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا حلقہ نہ تھا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور دوسری تمام احادیث میں جس بیعت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، ان سب سے مراد یہی تیسری بیعت ہے، کیونکہ اس پر اسلامی جماعت کی زندگی اور اس کے نظام کا قیام منحصر ہے. اس سے الگ ہونے یا الگ رہنے کے معنی یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اور جس امر عظیم کا بار آپ امت پر چھوڑ گئے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے یا ختم کر دیا جائے. اس کے باوجود اگر مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے لیے بیعت کی اس منصوص، مسنون اور معصور اساس کو چھوڑ کر مغرب سے درآمد شدہ تنظیمی ڈھانچہ اختیار کیا. یہ جو یہاں ڈاکٹر صاحب نے منصوص اور مسنون اور معصور الفاظ استعمال کیے ہیں یہ فقہی معنوں میں نہیں کیے ہیں. فقہی معنی میں جو شے منصوص ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے. مسنون ہوتی ہے وہ بھی یعنی وہ سنت کی حیثیت سے فرض ہوتی ہے. منصوص و مسنون کا یہ معنی ہے فقہ میں. یہاں انہوں نے اس معنی میں کیا ہے. منصوص ہونے کا مطلب ان کی نظر میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. مسنون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے. معصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی صحابہ کرام وغیرہ نے اس پر
آمر رہے ہیں، اس معنی میں کیا ہے. چونکہ بعض جگہوں پہ انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کا نظم تھا تو یہ بھی بیعت ہی تھی، وہ دستور کی بیعت ہے، یہ شخصی بیعت ہے. چھوڑ کر مغرب سے درآمد شدہ تنظیمی ڈھانچہ اختیار کیا تو اس کی جو واحد وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سالے جماعت کے قیام کی ضرورت کے جواب میں کچھ نوجوان اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا امین حسن اصلاحی ایسی بھاری بھرکم مذہبی شخصیتیں بھی من نیز حاضری شوم کے مصداق حاضر ہو گئیں تو مولانا ان سے بیعت کا مطالبہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور ایک نیم جمہوری اور نیم امیری ڈھانچہ اختیار کر لیا. چونکہ جماعت اسلامی کی امارت کے بارے میں مولانا کا اپنا ذہن وہی تھا جو اوپر درج ہوا، لہٰذا 41 سے 56 تک مسلسل 15 برس عملی اعتبار سے جماعت میں امارت یا آمریت اور جمہوریت یا شورائیت کے مابین کش جاری رہی، جو بالآخر 1956-57 میں دھماکہ خیز بحران کا سبب بن گئی، جس سے جماعت کی تحریک کو شدید نقصان پہنچا. اس کے برعکس اگر مولانا 41 ہی میں اپنے اس ذہن کو بروئے کار لانے کی جرات کر لیتے جو بالآخر انہوں نے 58 میں شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا، تو اگرچہ شروع میں تو ساتھ آنے والوں کی تعداد کسی قدر کم رہتی لیکن بعد میں دوام اور اس تسلسل برقرار رہتا. یوں 1943 سے 57 کے بحران پیدا نہ ہوتے. واللہ عالم، بس واللہ عالم ہی ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے شروع ہی میں یہ اختیار کر لیا، لہذا کوئی بھاری برکم شخصیت نزدیکی نہیں لگی. اور بعد میں جو تسلسل قائم ہوا ہے تو وہ بیعت ایک فتنہ بن گئی ہے، وہ رسول کی بیعت بن کے رہ گئی ہے. اسلامی حکومت کی بیعت نہیں ہے، وہ تو رسول والی بیعت ہو گئی، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. یہ تو رسول کی بیعت ہوتی تھی، یہ تو بیعت ارشاد والی صورت اختیار کر گئی ہے. اب تو وہاں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا نا کہ وہ یہ حکم جو ہے حکم شرعی ہے کہ نہیں ہے. وہ اس کا مواخذہ ہی نہیں ہو سکتا امیر کا. اب یہ باتیں آپ سب لوگوں نے سنی ہے نا، ان سے سنی ہے کہ امیر کا تو محاسبہ نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ بیعت نے جب یہ صورت اختیار کر لی تو وہ کون سی وہ بیعت رہی ہے جو اسلامی بیعت ہے. اور پتہ نہیں بولتے تو سارے ہیں لیکن ادھر مڑ کے نہیں بولتے، ادھر مڑ کے بولتے ہیں. اصل میں وہ یہ تھا نا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ مولانا مودودی جتنے بڑے کام کے لیے دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے جو امیر کی خوبیاں ہونی چاہیے یا اس کی جو ایک روحانی مقام و مرتبہ ہونا چاہیے وہ ان کا نہیں ہے. اور وہ تو ایک کوئی ڈاکٹر صاحب کا کلپ بھی لوگوں نے عام کیا تھا، وہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کا اعتراض نہیں تھا، وہ انہی علماء کا اعتراض تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا، آگے اس کی ڈاکٹر صاحب نے نفی بھی کی تھی، لیکن وہ کسی نے بیچ سے کاٹ کے تو وہ لگا دیا تھا. تو اور یہ کام غیر ہی نہیں کرتے، جماعت والے خود بھی کرتے ہیں تاکہ باقی جماعت والے ڈاکٹر صاحب کو سننا چھوڑ دیں اس نفرت میں کہ یہ تو ہمارے ساتھ خود ہوا ہے نا. ہم چونکہ ادھر ہی تھے تو جب ہم نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب تو ایسے ویسے ہیں، تو پھر ایسی باتیں کی گئیں، خود ہمارے ساتھ کی گئیں. بعد میں پتہ چلا وہ یوں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو وہ پیش کر رہے تھے، اس کا مطلب تو یہ تھا. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جواب میں مولانا اصلاحی نے نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے کیا موقف اختیار کیا تھا؟ انہیں کہتے ہیں یار یہ جو آپ لوگ جس طرح کے امیر کی بات کرتے ہو نا، یہ دور صحابہ میں تو مل سکتا ہے، آج کے دور میں نہیں مل سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مجھ سے بہتر ہیں. وہ انہوں علماء نے نہیں کی تھی نا کہ بھئی اس میں ان کی ذاتی تقصیرات کا ذکر نہیں تھا، یہ معاملہ نہیں تھا. وہ جو مولوی صاحب نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ مطلب اتنے بڑے عالم نہیں ہیں جتنے بڑے عالم ہمیں. عربی نہیں، عربی تو نہیں آتی تھی، مطلب وہ کہتے ہیں بھئی یہ اتنا ذرا منطق میں ان کا بس وہی بات ہے نا، علم میں وہ رسوخ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. یار بس بات یہ ہے کہ جب آپ کو اچھا نہیں لگے کوئی نہ تو آٹا گوندتے ہلتی کیوں، وہ والی بات ہو جاتی ہے. بس مولانا مودودی کے تحریکی فکر میں چوتھا خلا منہج انقلاب کے ضمن میں تھا
یعنی یہ کہ دعوت، تنظیم، تربیت اور کشاکش خس و دریا کے، اچھا یہ ہم نے جو اس سے سمجھا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نظم کا اور بیعت کا مرحلہ تب آتا ہے جب آپ فائنل فیز میں جاتے ہیں۔ آپ کو جماعت کب چاہیے؟ جب آپ چیلنج کرتے ہیں۔ جیسے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج کیا تو کرنا تھا تو پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اگر وہ بیعت کریں تو میں آتا ہوں، تو انہوں نے بیعت کر لی تو وہ چلے، اس سے پہلے نہیں چلے۔ یعنی یا تو آپ کو حکومت مل جائے تو حکمران کی حیثیت سے بیعت لیتے ہیں، یا حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے جب آپ خروج کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تب بیعت لیتے ہیں، جس کو ڈاکٹر صاحب منصوص اور معصور کہہ رہے ہیں۔ یہ سب ان مواقع کی بات ہے۔ یہ بیعت رضوان کب ہوئی ہے؟ جب آپ مکے پہنچ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے مکی دور میں جب تک آپ دعوت دیتے رہے کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے۔ یہ طالوت جب بنے ہیں امیر بنی اسرائیل کے، نبی موجود تھے، ان نبی سے کہا گیا نا ہمارا کوئی امیر بنائیں، تو کب بنائیں کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں۔ جب لڑنے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ بیعت ہوتی ہے۔ نبی ہوگا، امیر وہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، یا وہ امیر جو لڑائی لڑ رہا ہو، تب بیعت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ اتنا سخت نظم بنا لیں تو وہ دعوت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کوئی بیعت نہیں لی ہے۔ جب مکے سے آپ نکلیں تو وہ تو ہجرت کا مرحلہ، ہجرت تو ہے ہی بیس کیمپ، اور اب آپ نے اقدام کرنا ہے۔ تو یہ موقع ہے جب آپ نے وہ نقبہ سے بیعت لی ہے، وہ جو بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی نصرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور یہ جو ساری بیعت ہوئی ہے، وعلی نقول بالحق اینما کنا، یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ ہجرت کے موقع پہ ہوئی ہے۔ چوتھا خلا کیا تھا جی؟ کہ یعنی منج کے ضمن میں تھا کہ کشاکش خس و دریات کے ابتدائی مراحل کے بعد جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو آخری اقدام یا انگریزی لفظ پوش یا پوچ کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس پر مولانا نے یا تو بالکل غور ہی نہیں کیا تھا یا اس کے بیان کو خلاف مصلحت سمجھا، اس لیے کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے نامی تحریر میں، جس کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے، اسلامی انقلاب کے ان جملہ ابتدائی لوازم اور مراحل کو اپنے مخصوص طرز اور اسلوب میں بکمال حسن و خوبی بیان کرنے کے بعد، جن کا بیان راکم نے اپنی بساط کے مطابق ان کالموں میں کچھ ہی عرصہ قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے مراحل کے عنوان سے متعدد اقساط میں کیا ہے، مولانا مودودی نے بار بار اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر اکتفا کی ہے کہ تب ایک طبعی نتیجے کے طور پر وہ خالص نظام حکومت ابھر آتا ہے جس کے لیے ان طاقتور اسباب نے جدوجہد کی ہوتی ہے، اور آخر کار ایک لازمی اور طبعی نتیجے کے طور پر وہی حکومت قائم ہو جائے گی جس کے لیے اس طرز پر زمین تیار کی گئی ہو۔ اور اس طرح گویا آخری اقدام اور اس سے پیدا ہونے والے تصادم کے ذکر سے گریز کیا ہے۔ اب ظاہر ہے گریز کرنا پڑا، اس 1941 میں انگریز تھے اوپر، آپ کہتے جب ہماری جماعت بن جائے گی اور چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن، وہ تو انہیں فارسی آتی نہیں تھی، اور علامہ اقبال نے کوئی جماعت بنائی نہیں تھی، تو بس جمزن نہیں تھا، تو وگرنہ یہ کہ انگریز چھوڑتے ہیں اقبال کو، ارادہ قتل جیسے ہوتا ہے تو یہ ارادہ بغاوت ہے، تو اس کا ذکر گول کرنا ہی مناسب تھا کہ خود بخود وغیرہ ہو، لیکن بعد میں پھر وہ خود بخود کا مطلب لوگوں نے وہ لے لیا اسلامک فرنٹ سے ہو جائے گی، جیسے قاضی صاحب نے پھر سمجھ لیا، یا یہ کہ بس الیکشن سے ہو جائے گا۔ یہ ہوا، یہ خلا تھا، وہ اس وجہ سے تھا جو میں نے بیان کیا کہ انگریز کی حکومت تھی یا جو بھی ہے، لیکن خلا تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔ گویا علامہ اقبال نے منہج انقلاب اسلامی کو اپنے جس موجز نما شعر میں بتمام و کمال سمو دیا تھا، اس کے مصرع اول یعنی با نشائے درویشی در ساز و دمادم زن کے جملہ تقاضے تو مولانا مودودی نے خوب سمجھے بھی اور سمجھائے بھی، لیکن مصرع ثانی یعنی چوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزن کے تقاضے یا تو خود ان پر بھی پوری طرح واضح نہیں تھے، یا انگریز کی حکومت کے زمانے میں معاملہ مصلحت نیست کہ از پردہ بروں آید راز والا تھا، یعنی یہ کہ راز پر سے پردہ ہٹاؤں، یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ راکم کے نزدیک معاملہ پہلا تھا، اس لیے کہ اگر یہ خلاف صرف مصلحت کی بنا پر ہوتا تو اس سے وہ مضر ہی نہیں مولک نتیجہ ہرگز برآمد نہ ہو سکتا جو اصول آزادی اور قیام پاکستان کے بعد ظاہر ہوا۔
اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بات پہلے بھی ہو سکتی ہے، یعنی دوسری مصلحت والی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک کام کو مصلحتاً ترک کرتے ہیں کہ ابھی ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، وقت آنے پہ کر لیں گے، پھر آہستہ آہستہ چونکہ وہ ذکر میں نہیں آتا تو ذہن سے بھی نکل جاتا ہے، یعنی جب انہوں نے سوچا ہو تو اس وقت تو ان کے ذہن میں آیا ہو، لیکن اس وقت مصلحتاً اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تو رفتہ رفتہ وہ ذہن سے بھی نکل گیا۔ یعنی میرے نزدیک یہ انقلابی اور تحریکی فکر کی اسی تکثیر کا نتیجہ تھا کہ مولانا نے قیام پاکستان کے فوراً بعد جماعت اسلامی کو پاکستان کی انتخابی سیاست کے میدان کارزار میں داخل کر کے کشاکش اقتدار میں ایک فریق کی حیثیت دے دی، جس کے نتیجے میں اس کی اصولی اسلامی انقلابی جماعت کی حیثیت یکسر تبدیل ہو کر اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر گئی۔ اچھا، یہ اس کو سمجھنے کے لیے جماعت اسلامی ایک تحقیقی مقالہ نامی کتاب پڑھنی پڑے گی ساری آپ کو۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ اور یہ جو اسلام پسند کا لفظ آیا ہے نا یہاں پہ، پچھلے دنوں ایک وہ تھا پینل ڈسکشن، تو اس میں وہ جماعت کے جو صاحب تھے تو بار بار ہم اسلام پسند، ہم اسلام پسند، ہم اسلام پسند کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ یہ ایک وقت میں یہ اسلام پسند کا لفظ جو ہے نا، یہ منافقت کے قائم مقام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کسی کو منافق کہنا ہو تو اچھی زبان میں کیا کہا جاتا تھا؟ اسلام پسند ہے، وگرنہ اصل جو ہے وہ اسلام پرست ہوتا ہے کہ بھئی ہم اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اسلام پسند وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب اسلام اچھا ہے، ہیں جی، نہیں، مطلب ایک چیز آپ کو پسند ہوتی ہے، مطلب ضروری تو نہیں کہ پسند کے آدمی سے آپ کی مطلب دوستی بھی ہو جائے، تو پھر آپ نے گزارا کرنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پسند والی چیز آپ کی پرستش بن جائے تو آپ پھر کسی دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے یہ مثال ٹھیک ہو گئی ہے، تنو سمجھتے رہ گئی ہاں۔ تو اسلام پسند نہیں ہوتے، اسلام پرست ہوتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ تو اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر گئی۔ تو وہ میں نے آپ کو حوالہ اس لیے دیا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو اسلام پسند کہا جائے تو وہ گالی سمجھتا تھا اسے، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام پسند ہیں۔ تو یہ کرتے کرتے بات تھیندے تھیندے تھی ویندی ہے والی گل ہوئی کہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، جس کے جملہ منطقی تقاضے بعد میں ناگزیر برائی کے طور پر اور احون البلیتین کے قدیم شرعی ہیلے کے مطابق پورے کیے جاتے رہے۔ یہ اب جا کے جماعت اسلامی نے یہ چھوڑا ہے کہ ہم کسی سے اطاعت نہیں کرتے۔ پہلے کیا کرتے تھے کہ یہ بڑی برائی ہے، یہ چھوٹی برائی ہے، ہم بڑی برائی کا ساتھ نہیں دیتے، چھوٹی برائی کا ساتھ دے لیتے ہیں۔ یہ پوری سیاست و جدوجہد برائی کا ساتھ دینے میں بسر ہوئی ہے، اس اصول کے تحت کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کا ساتھ دینا ہے۔ یعنی جو پہلی تحریک چلی ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کے حق میں چلی ہے، ان کے ساتھ چلی ہے، ان کی قیادت میں چلی ہے، اور بڑی برائی کون تھا؟ ایوب خان۔ تو یہ تو چھوٹی عورت کی حکمرانی چھوٹی برائی ہے، ایوب خان کی حکومت بڑی برائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہم نے بھی دیکھا، ایک طرف وہ تھا نا بھٹو اور دوسری طرف اصغر خان۔ اب یہ تو آپ کو بھی سمجھ ہوگی کہ بھٹو کے مقابلے میں اصغر خان چھوٹی برائی تھی، لہذا قومی اتحاد کا جو صدر تھا اصغر خان، اس کی قیادت میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، سب قومی اتحاد 9 ستارے جگمگاتے ٹمٹماتے جو ہے وہ چھوٹی برائی تھے اور وہ بڑی برائی تھی۔ پھر یہ تو ابھی کل کی بات ہے، جب IGI بنی تھی تو ایک طرف تھی بے نظیر بڑی برائی، عورت کی حکمرانی، کفر، اور دوسری طرف حضرت مولانا حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ جتوئی، وہ صدر تھے IGI کے، بھولیں مت، ریکارڈ درست رکھیں۔ تو ان کی قیادت میں IGI چھوٹی برائی تھی،
بلکہ IJI میں تو صرف ایک آئی جو ہے نا ISI کو ریپرزینٹ کرتا تھا, JI تو جماعت اسلامی تھی نا. اور اگر آئی کو آپ اردو میں بنا لیں تو اس کا مطلب بنتا تھا آئی جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس میں حصہ لینا اور بھی ضروری ہو گیا تھا. پھر نواز شریف چھوٹی برائی اور زرداری یا بینظیر بڑی برائی, یہ سلسلہ چلتا رہا. اور آخر میں جا کے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد ہوا تھا, MMA بنی تھی. اب اس کے مقابلے میں برائی پتہ نہیں کیا تھی, لیکن یہ کہ پھر توبہ ہو گئی. انہوں نے کہا جی بس برائی ہمیشہ برائی ہوتی ہے. کافی عرصے کے بعد جا کے وہ مطلوبہ نشان تک جو ہے نا بات پہنچی. PTI کے ساتھ 2011 کے الیکشن میں PTI کے ساتھ اصل میں یہ جو اب اس فلسفے کے تحت نہیں ہے. اب جو ہے نا, اب جو یہ ہوتا ہے نا, یہ اصل میں ایک بات سمجھیں, جو جس جماعت اسلامی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آج کی جماعت اسلامی نہیں ہے. آج کی جماعت اسلامی, اب میں نے وہی بتایا نا, اسلام ذہنی طور پر اسلام پسند ہو چکی ہے. تو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم کس سے اطاعت کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے, بھائی اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہو, آپ تو اسلامی جماعت ہو, صالحین کی جماعت ہو. تو اب وہ شرعی دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ چھوٹی برائی ہیں, احوان البلیتین, یہ فقہ کا اصول ہے. لیکن یہ اصول یہ ہے کہ جب دو برائیاں ناگزیر ہو جائیں ان میں, تو ان میں سے جو چھوٹی ہے وہ لے لو. مثلا آپ کے پاس حلال میسر نہیں ہے, اور ایک طرف کتا ہے اور ایک طرف خنزیر ہے. اب ان میں سے ایک کھانا ہے, یا جو جتنا بھی اس میں سے کھانا ہے, تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ خنزیر پر کتے کو ترجیح دو, وہ کم برا ہے خنزیر کے مقابلے میں. تو وہ یہ اصول ہے, احوان البلیتین کا یہ اصول ہے. بلیتین جو ہے نا یہ بلا سے بنا ہے, یعنی دو مصیبتوں میں پھنس جاؤ تو چھوٹی مصیبت اختیار کر لو. یہ تو بلا کو خود گلے لگانے والی بات ہے. کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. آپ نے الیکشنوں کے بائیکاٹ نہیں کیے کیا؟ 96 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا نا جماعت اسلامی نے. شاید 2008 کے الیکشن کا بھی کیا, 2008 کا بھی کیا. تو تھرڈ آپشن تو موجود ہے نا, دو ناگزیر برائیاں تو نہیں ہیں, تیسرا موجود ہے. سر اس کے حق میں ویسے بات کرنا, اس طرح ڈاکٹر صاحب کا بھی وہ ملتا ہے نا بینظیر بھٹو کے حوالے سے, یہ وغیرہ, اس کے حوالے سے آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں. کس کے حق میں بات کرنا, کس احوال البلیتین کے اصول کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب PPP کا تب نہیں, یہ احوان البلیتین کے اصول پر تو نہیں کہہ رہے تھے. وہ انہوں نے خود کوئی بینظیر کو ووٹ تو نہیں دیا تھا, یا کسی کو کہا تو نہیں تھا کہ اسے ووٹ دیں. ملک کی سطح پہ مشورہ دیا تھا کہ جس نے جو الیکشن جیت کے آ گیا حکومت اس کے سپورٹ کر دو, اس کا حق نہ مارو. اصل میں وہ سارے منظر کا آپ کو نہیں پتہ نا. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ بے نظیر آئے, اسی لیے تو یہ IJI بنی تھی. سب مل کے بھی کوشش کر لی اس کی, وہ یعنی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتا ہے جناب اکثریتی پارٹی, اور ایک وہ ہوتا ہے کیا, یعنی اس کی اتنی اکثریت نہیں ہوتی کہ اپنا وزیر اعظم بنا سکے, لیکن باقی سب سے وہ زیادہ ہوتی ہے. میرے یہاں سنگل کیا میجارٹی پارٹی ہوتی ہے کیا, کوئی اس طرح کی. تو وہ حیثیت تو پیپلز پارٹی کی تھی, لیکن اس کے پاس اتنے ممبرز نہیں تھے کہ اس کا وزیر اعظم بن سکے. تو وہ تھوڑا سا ایک مارجن مل گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کھیل کھیلنے کا. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یار یہ جس کی اکثریت ہے نا اس کو بنانے دو, اس کو موقع دو, وہ اپنی وہ بنا لے, جو آزاد شہزاد اس کے ساتھ ملتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے وہ گورنمنٹ بنا سکتی ہے تو بنا دے. تو یہ بیچ میں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ اس میں گزرا تھا. پھر اسی کو دعوت دی تھی صدر اسحاق نے. اس وقت خود نہیں بناتے تھے نا, صدر دعوت دیتا تھا کہ بھائی تم حکومت بناؤ, تو پھر اس نے دعوت دی تو اس نے حکومت بنا دی, اور 2 سال چلی. پھر صدر نے اس وقت اصل میں پہلے آج کل دھرنے دینے کی ڈیوٹی کس کی ہے, خان صاحب کی. اس وقت جماعت اسلامی کی ہوتی تھی. دھرنا وہ دیتے تھے تو حلوہ کوئی اور کھاتا تھا.
راکم نے جماعت اسلامی کی اس قلب ماہیت پر اصولی لیکن مفصل کلام اپنے اس بیان میں کیا تھا جو 1956 میں بحیثیت رکن جماعت اسلامی مرکزی مجلس شورا کی مقرر کردہ جائزہ کمیٹی کی خدمت میں پیش کیا تھا اور بعد میں تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے تباہ ہوا۔ اپنے اس بیان کے آخری باب نتیجہ کلام میں راکم نے یہ لکھا تھا کہ میں نے نہ یہ کہا ہے اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ 47 میں جب طریقہ کار تبدیل کیا گیا تو دانستہ طور پر اس تبدیلی کا ادراک کرنے کے باوجود کیا گیا جو اس طرح اس پوری تحریک کی بنیادی نوعیت میں برپا ہو رہی تھی، لیکن یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار کی اس تبدیلی نے جماعت کو سطحی طور پر متاثر نہیں کیا بلکہ اس کو جڑوں سے لے کر شاخوں تک اور سر سے لے کر پیر تک بدل کر رکھ دیا ہے، اور اب اس جماعت کی بنیادی نوعیت تک میں فرق واقع ہو چکا ہے۔ اور پھر تبدیلی کیوں کے ذیل میں اس کی وجہ یہ معین کی تھی کہ میں اگر ایک لفظ میں اس اصل وجہ کو بیان کرنا چاہوں تو وہ ایک لفظ عجلت پسندی ہے، یعنی جلدی سے انقلاب آ جائیں۔ مزید برآں سورہ انبیاء کی آیت 37 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ کمزوری انسان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے اور انسان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں جزو لا ینفک کے طور پر شامل ہے، لیکن اس وقت جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا ایک اہم سبب فکر کا متذکرہ بالا خلا بھی تھا، چونکہ انقلابی جدوجہد کے آخری اقدام کے ضمن میں ذہن میں واضح نقشہ پہلے سے موجود نہیں تھا، لہٰذا آزادی کے فوراً بعد پاکستان کی قومی سیاست کے میدان میں طاقت کا جو ظاہری خلا نظر آیا اس نے کشاں کشاں اپنے دام ہم رنگ زمیں کی جانب کھینچ لیا۔ یہ محاورہ مولانا مودودی نے بکثرت استعمال کیا ہے، دام ہم رنگ زمیں، وہ دام جو زمین سے ملتا جلتا ہو جس میں جانور کا پاؤں پھنس جاتا ہے۔ اجرت پسندی کے باعث یہ عظیم حقیقت ذہن سے اوجھل ہو کر رہ گئی کہ انتخابات کسی نظام کو چلانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، بدلنے کے لیے نہیں، جبکہ نظام کی تبدیلی صرف تصادم ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اچھا، اس خلا کے نتیجے میں جماعت کی حیت بدل گئی، ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ۔ تو جو تنظیم بنی انہیں منہج ہی پر اعتراض ہے، اور بقول انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو وہ پرامن انقلاب والا فلسفہ وہ تو فیل ہو گیا، 2014 میں فیل ہو گیا۔ تو جماعت کی قیادت کے ذہن میں تو خلا تھا، اس وجہ سے وہ عجلت پسندی کا شکار ہو کے تو آخری مرحلے کے خلا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں ذہن میں واضح نقشہ نہ ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے آخر میں جا کے۔ تو ان کے اپنی چھوڑی ہوئی جماعت کے ذہن میں واضح نقشہ ہے، تو یہ واضح نقشہ پیدا کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ قیادت کا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جن کے ذہنوں میں پیدا کیا تھا ان کے ذہنوں میں واضح نہیں رہا، تو آگے جو انہوں نے تیار کیا ان کے ذہنوں میں تو ہے ہی نہیں سرے سے۔ ان کے ذہن میں واضح ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ دھرنے دینے سے جو ناکامی وہ تو پورا نقشہ ہی غلط ثابت ہو گیا، اس کا مطلب کم از کم ان پر بھی واضح نہیں تھا۔ تو اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حیت ہی بدل جاتی ہے کہ اگر آپ پر نقشہ واضح نہ ہو تو۔ میں ہر اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس اعتبار سے اس فکر کا امتیاز تھا، ہر اعتبار سے تنظیم اس رخ سے مڑ چکی ہوئی ہے، لیکن اب آپ ڈھٹائی کا اندازہ لگائیں کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں ہم 100% ڈاکٹر صاحب کی فکر پر ہیں۔ اس بے شرمی کا کوئی کیا کرے؟ اصل میں اب اسلام پسند بھی نہیں ہے، اب لیڈر پسند ہیں، مطلب چودراہٹ پسند ہے۔ الغرض مولانا مودودی علامہ اقبال اور مولانا آزاد دونوں کے فکر و عمل کے جامع ہونے کے اعتبار سے بلا شبہ مجمع البحرین تھے، لیکن بدقسمتی سے 3 معاملات میں تو وہ حضرت علامہ کے فکر سے پیچھے رہ گئے، یعنی ایک ایمانی کیفیات اور باطنی تجربہ کی اہمیت کے شعور و ادراک کے معاملے میں، دوسرے غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری کی حرمت کے بارے میں، اور تیسرے انقلابی عمل کے آخری مرحلے یعنی اقدام اور تصادم کے بارے میں۔ یہ خلاصہ آ گیا ابھی جو ہم نے پڑھا اس کا۔ ایک معاملے میں وہ مولانا آزاد سے بھی پیچھے رہ گئے، یعنی اسلامی انقلابی جماعت کے تنظیمی ڈھانچے کو بیت کی منصوص مسنون اور معصور اساس پر استوار کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔
بہرحال اسلام کے انقلابی فکر کی اس کامل تجدید کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کے ذریعے نصف صدی سے زیادہ عرصہ قبل کرا دی تھی، جس کے زیر اثر حمالہ کے چشمے ابلنے لگے کہ مصداق ایران میں انقلاب برپا ہو گیا، اور پسرے اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال کی روایت کے مطابق وسط ایشیا کی مسلمان ریاستیں بھی ماڈل کی تلاش میں ہیں۔ اگر خود اقبال کے خوابوں کی سرزمین پاکستان میں گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بدخواں کہ یعنی چینیوں نے جا کے احرام جو ہے وہ باندھ لیا ہے، اور جو مکے والے ہیں وہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، کہ مصداق تاحال اسلامی انقلاب کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکی۔ یعنی اقبال کی خوابوں کی سرزمین کون سی ہے؟ پاکستان۔ اگر وہاں اسلام کے انقلاب کی منزل حاصل نہیں کی جا سکی تو اس کا اصل سبب بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، اور خلاف پیغمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ پیغمبر سے ہٹ کر طریقے سے ہٹ کر جو بھی رستہ پکڑو گے وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچائے گا، یعنی اس کی طرف واپس آؤ، جس طریقے سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اس پر واپس آؤ۔ کہ بموجب منہج انقلاب نبوی کے صحیح فہم و شعور میں کمی یا موجود الوقت تصورات اور رجحانات کے دباؤ کے باعث اس کی پوری طرح اختیار کرنے سے قاصر رہ جانا ہے، تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عرصے کے دوران جو مساعی ہوئیں وہ بالکل رائگاں گئیں۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ یا اسلام اور تجدید دین کا قافلہ رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہا ہے، چنانچہ اب یہ حقیقت بحمد اللہ پوری طرح آشکار اور واشگاف ہو چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں کامل دین ہے، یہ آشکارا کیا جا چکا ہے، جو عدل اجتماعی کا بہترین، جامع ترین اور متوازن ترین نظام پیش کرتا ہے۔ اب یہ شروع کہاں سے کیا تھا؟ اسلام کا اصل انقلابی فکر یہ تھا، پھر وہ 1000 سال میں وہ فکر تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اب دنیا پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پولیٹیکل اسلام نام کی کوئی شے ہے، آخر یہ کوئی تھریٹ ہے نا کہ امریکہ جس کو ختم کرنے کے لیے اربوں ڈالر لگا رہے ہیں، پھر لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اس نظام کے برپا کرنے کا ولولہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس پوری صدی کے دوران چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ والی صورت عملاً برقرار رہی، اور امت کے متدبر افراد، اب دیکھیں نا یہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے، اچھا بول لیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے، اور کسی کی سرخ ٹوپی پیلی بن گئی ہے، کسی کی پیلی سرخ ہو گئی ہے، اور کسی کی اتر گئی ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ اپنی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے لنگی بھی، تو یہ صورتیں بنتی ہیں، تو بندے پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں، یار وہ گیا کدھر، جس نے اذان دی تھی وہ کدھر گیا۔ تو اس کا مطلب لوگوں کے اندر پیاس پیدا ہو چکی ہے اس نظام کے لیے، لیکن ابھی کوئی اس طرح کی لیڈرشپ، جامع صفات لیڈرشپ سامنے نہیں آئی۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ والی صورت عملاً برقرار رہی، اور امت کے متدبر افراد نے ہر داعی کی آواز پر لبیک کہی، اور تجدید و احیاء دین کی اولمپک ٹارچ کو کچھ نہ کچھ آگے ضرور بڑھایا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فکر کی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے عملی کوتاہیوں اور تقصیروں کی تلافی کی فکر کی جائے، اور چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اور ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، اور دمادم زن کے انداز میں جد و جہد جاری رکھی جائے۔ سر ایک کوشچن ہے۔ جی سر۔ سر ادب کے حوالے سے تھوڑا میرا کوشچن ہے کہ ادب میں عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹیکسٹ ماڈرنائزیشن، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے عام طور پہ کہ جو ٹرمز ایک عرصے سے یوز کی جا رہی ہوں، عوام میں وہ اتنی عام ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کی طرف اتنی اٹریکشن نہیں رہتی، تو 50-60 سال کے بعد ٹیکسٹ ماڈرنائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے عوام میں ذرا زیادہ جو ہے وہ آواز کو یا پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہوتا ہے، تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ ہمیں بھی اس طرف جو ہے وہ تھوڑا بہت دھیان کرنا چاہیے؟ بالکل، اللہ کا پورا دھیان ہے اس کی طرف، اور اس کے لیے وہ مختلف فتنے اٹھاتا رہتا ہے، اور ہمیں موقع ملتا رہتا ہے ان کا کاؤنٹر کر کے تو اثر نو اپنی فکر کو تازہ کرتے رہے۔ یعنی جو بات آپ نے کہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے کہ ایک فتنہ اٹھاتا ہے جو اپنا کاؤنٹر نریٹو پیش کرتے ہیں آپ کی، یعنی دیکھیں نا کوئی جواب ہی نہ دینا تو وہ بوسیدہ ہو جائے گی وہ بات، جیسے آپ نے کہا سن سن کے بندہ سن ہو جائے گا، لیکن جب اس کا کوئی کاؤنٹر کیا جاتا ہے نا تو وہ کاؤنٹر کرنا در حقیقت برین سٹارمنگ کا کام کرتا ہے، پھر آپ اثر نو غور کرتے ہیں
اور پھر اسی کو نئے انداز میں نریٹ کرتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتا ہے. میں اپنا ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو بھی کاؤنٹر نریٹو ہیں میرے لیے بالکل اپیلنگ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کوئی چھیڑا نہیں ہے, میرے خیالات پر کوئی ضرب نہیں لگائی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا, مجھے یہ تو پتہ لگتا ہے نا کہ دوسرے کو متاثر کر رہے ہیں. اب مجھے اپنا پورا لائن آف آرگومنٹ ایسر نو اس کی روشنی میں مرتب کرنا پڑتا ہے. تو میری پوری فکر کی دوبارہ تازگی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ یہی آپ چاہ رہے تھے نا, یہ یوں ہو رہا ہے. اور یہ اگر یہ جو بات میں نے آپ کو پہلے سورہ حج پڑھیں, وہ جو آتا ہے نا کہ جب کوئی نبی کوئی پیغام دیتا تھا تو شیطان اس کے پیغام میں اپنا پیغام ملا دیتا ہے. القى الشیطان فی امنیتہ, پھر اس سے فتنہ اٹھتا ہے تاکہ اس فتنے کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو جن کے دلوں میں روگ ہے, مرض ہے, اور قاسیت قلوب جو ہیں. اور جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اس فتنے سے اضافہ ہو جاتا ہے, یعنی ان کی بصیرت بڑھ جاتی ہے, ان کی اس کے بارے میں جو ڈیپتھ ہے, نالج ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے, نئے پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں. تو وہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ وہ اس کا بندہ عادی ہو جاتا ہے, تو عادی ہونے کے بجائے اس میں ایک نئی جو ہے نا انوویشن ہو جاتی ہے.